11-12 گھر آ رہا تھا تو پیٹرول ڈلوایا میں نے, اور پیٹرول ڈلوانے کے بعد میں واپس گھر جا رہا تھا تو سمہاؤ کیا ہوا کہ جو راؤنڈ اباؤٹ تھا اس کے کچھ جو سیمنٹڈ بلاکس تھے وہ باہر نکلے ہوئے تھے, اور مجھ سے بھی بے دھیانی ہوئی, آئی واز ان فوکسڈ. میری گاڑی کا ٹائر اس پہ لگا اور وہ گاڑی اچھلی اور وہ نیچے گرا اور اس کا ایکسل ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, اس کا جو نیچے والا ٹائر تھا رائٹ والا وہ بالکل فری ہو گیا اور وہ پنچر بھی ہو گیا, اور اس کا جو ریم تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. اتنی زور سے ہٹ ہوا اس کو. I was like سبحان اللہ قدر اللہ ما شاء فعل, یہ کیا ہو گیا. And I was there, I was cool and calm. I never needed help اس ٹائم پہ. لیکن ایک شخص آئے میرے پاس, بڑی عمر کے تھے وہ, انہوں نے گاڑی پارک کی. ڈیفینیٹلی وہ فری تو نہیں ہوں گے اس ٹائم, رات کو لیٹ گھر جا رہے ہوں گے. گاڑی پارک کر کے میرے پاس آ گئے. واللہ العظیم وہ میرے ساتھ کھڑے رہے جب تک میری گاڑی گھر نہیں گئی. میری ہیلپ کی, کاز کروانے کے لیے, ریکوری وہیکل بلانے کے لیے, مجھے تسلیاں دی, میری وہ بیک بون اور سپورٹ بن کے رہے. حالانکہ ٹو بی آنیسٹ میں اکیلا بھی ٹھیک تھا, لیکن ان کی پریزنس نے مجھے بہت زیادہ کمفرٹ کیا, بہت زیادہ کمفرٹ کیا کہ آئی ہیو اے کمپنی ٹو ٹاک ٹو, آئی ہیو سم ون ود می رائٹ ناؤ. میں اکیلا نہیں ہوں. مشکل حالات میں نا انسان اکیلا کھڑا ہونا ہے تو بڑا عجیب سا فیل کرتا ہے, بے بس فیل کرتا ہے. کوئی ساتھ آ کے صرف کھڑا بھی ہو جائے نا, واللہ ہی فیل اسٹرینتھ. ایک اور ایک پہ 11 ہو جاتے ہیں. کوئی تو ہے میرے ساتھ اس ٹائم. صرف یہاں تک نہیں بلکہ اس کو بلوا کے, اس کو گائیڈ کیا, میری گاڑی میں بیٹھ کے ریکوری وہیکل پہ گاڑی چڑھوائی. یہ کہا کہ تم نہیں کرو, میں کروں گا یہ, اور چڑھوا کے گھر پہنچایا. اور پھر یہاں تک انسان بس ٹھیک ہے مدد کرتی ہے, اب چھوڑ دے. اگلے دن میکینک کو کال کی, اپنے میکینک کو, کہ تم نے خیال رکھنا ہے اور تم نے کیا کیا کام کرنا ہے, تم نے کون سی چیز لینی ہے, اور اسے بارگین بھی خود کیا. اور مجھے کہا تم نے کسی کے پاس نہیں جانا سوائے اس میکینک کسی کے پاس جانا ہے, اور سارا کام کروایا. پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھے بھی نہیں جانتے. بہت سے لوگ نا آپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں بیکاز دے نو یو, یو ہیو بینیفٹڈ دیم, یا انہوں نے آپ کے لیکچر سنتے ہیں. ہی نیور نیو می, یہ آپ کو بتا سکتا ہوں. اگلے دن میکینک کو کال کی, اس کے پاس لے گئے, اسے بارگین کیا, مجھے سارا گائیڈ کیا, ہر ایک گھنٹے بعد ہاں کام کتنا ہو گیا, اچھا یہ چیز نہیں لینی وہ لینی ہے. جب تک یہ سارا کام نہیں ہو گیا تب تک وہ ہیلپ کرتے رہے. and he was on call with me. I was like سبحان اللہ, کتنا نیک اللہ کا یہ بندہ ہے. مجھے اس دن نا صحیح ولی کی ڈیفینیشن پتہ چلی کہ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں. وہ بے شک ان کو حدیث یاد نہیں تھی, ان کو قرآن حفظ نہیں تھا, ان کو بہت زیادہ وہ شاید تہجد نہ پڑھتے ہوں, لیکن he was the most beneficial to people. اور یہ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء. اللہ کے میں نے کیا فرمایا, it is more beloved to me to walk with a Muslim for his help than sitting in اعتکاف in my مسجد نبوی for 1 whole month. Just imagine اللہ کے نبی کا اعتکاف کیسا ہوگا, ان کا قرآن کیسا ہوگا, مسجد نبوی کیسی ہے, اور وہاں میں ایک نماز پڑھنا کا کتنا اجر ہے. اللہ کے یہ فرما رہے ہیں. ہماری پرائرٹیز کدھر ہے, ہمارے سب کدھر ہے. یس کچھ چیزوں پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرنا, نماز پہ نہیں کرنا, فرض نماز کو نہیں چھوڑ سکتے, شرک کسی حالت پہ نہیں کرنا چاہے ماں باپ بھی کہیں. لیکن آپ فری ہو تو مدد کر دو نا کسی کی. یار پیسے کمانے پیچھے لگے ہوئے ہو, اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ اپنی کھانا کھانا جا رہے ہو, آپ اس کی مدد کر دو. کچھ دیر لیٹ ہو گئے تو کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا. So be from those people who are the most beneficial to people. Whoever walks with his brother regarding a need until he secures it for him, then Allah subhanahu wa ta'ala will make his footings firm across the bridge on the day of judgment, when the footings will be shaken. Allahu Akbar. کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا, کہاں تک اس حدیث میں کیا آتا ہے نیکسٹ اسٹیپ میں, کہ جب تک وہ اس کا کام کروا نہیں لیتا, جب تک وہ اس کا کام سیکیور نہیں کر لیتا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سے جب لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے, اس کے قدموں کو جماعت دے کر اور کھڑا کر دے گا. اللہ اکبر.